کلپ نمبر 297۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 71 سے 74 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ترجمہ، تم فرماؤ کہ ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے؟ اس شخص کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں جسے شیطانوں نے زمین میں راستہ بھلا دیا ہو۔ وہ حیران ہے، اس کے ساتھی اسے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ۔ تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان و زمین بنائے، اور جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کو وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اس کی سلطنت ہے، وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے باپ دادا کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان مشرکین سے فرماؤ کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس میں کوئی قدرت نہیں، اور کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ عز و جل نے ہدایت دی اور اسلام اور توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے اور بت پرستی کے بدترین وبال سے بچایا ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس آیت میں حق اور باطل کی دعوت دینے والوں کی ایک تمثیل بیان فرمائی گئی کہ جس طرح مسافر اپنے رفیقوں کے ساتھ تھا، جنگل میں بھوتوں اور شیطانوں نے اس کو راستہ بہکا دیا اور کہا منزل مقصود کی یہی راہ ہے، اور اس کے رفیق اس کو راہ راست کی طرف بلانے لگے۔ وہ حیران رہ گیا کہ کدھر جائے۔ اس کا انجام یہی ہوگا کہ اگر وہ بھوتوں کی راہ پر چل پڑا تو ہلاک ہو جائے گا، اور رفیقوں کا کہا مانا تو سلامت رہے گا اور منزل پر پہنچ جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو طریقہ اسلام سے بہکا اور شیطان کی راہ چلا۔ مسلمان اس کو راہ راست کی طرف بلاتے ہیں، اگر ان کی بات مانے گا راہ پائے گا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ کہ اللہ عز و جل کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے واضح فرمایا اور جو دین اسلام ان کے لیے مقرر کیا، وہی ہدایت و نور ہے۔
اور جو اس کے سوا ہے وہ دین باطل ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے لیے گردن رکھ دیں اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کریں اور خاص اسی کی عبادت کریں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے فرمایا۔ یہ آیت مشرکین عرب پر حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل تعظیم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے۔ انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے ہیں، اور اپنے چچا آزر سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے اس قدر نفرت کرتے ہیں تو اے اہل مکہ، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی